یہ وہ پردہ ہے کہ جس پردے کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دے دیجئے، اپنی بچیوں کو حکم دے دیجئے، اور مومنہ عورتوں کو حکم دے دیجئے۔ کیا حکم دے دیجئے؟ کیا کہہ دیجئے ان سے یہ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادر لٹکایا کریں۔ اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی، پہچان ہو جائے گی، پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ جلباب کی تفسیر میں اہل علم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے سوال پر کہ جلباب کا جب معنی انہوں نے پوچھا تو عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ نے اپنا چہرہ اور سر ڈھانک کر اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کر کے بتایا کہ جلباب یہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور عام مومنہ عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ اپنے اوپر چادر ڈالے رکھیں۔ تو چادر کیسے ڈالیں گی؟ یہ ہے کہ انہوں نے چادر لیا اور چادر کو سر کے اوپری حصے سر کو ڈھاکا، اور سر ڈھانکتے ہوئے اپنے چہرے کو ڈھاکا، اور پورے جسم کو ڈھانک کر کے اور بائیں آنکھ کھلی رکھا۔ کہا یہ ہے اس آیت کا معنی، اور یہی تفسیر دیگر سلف نے بھی اس آیت کی بیان کی۔ تو یہ آیت ہمیں کس بات کا درس دیتی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں یہ پردہ کریں۔ پردے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں مخاطب کیا اپنی عورتوں کو، پہلے اپنے گھر سے۔ نبی، آپ نبی ہیں، آپ قائد ہیں، آپ رہبر ہیں، ساری کائنات کے لیے میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو یہ حکم جو کہہ رہا ہوں پہلے اپنے گھر سے شروع کیجیے۔ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجیے، اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیجیے، پھر عام مومنہ عورتوں کو قیامت تک جو بھی ہوں گی سب کے لیے حکم صادر فرمایا کہ ایسا کریں۔ یہ وہ آیت ہے، اور بلکہ وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے سنن ترمذی کے حوالے سے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ عورہ، عورت یہ سراپا، یہ پردہ کرنے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ عورت نکلتی ہے تو شیطان تاک جھانک میں ہوتا ہے۔ شیطان کیا تاک جھانک میں ہوتا ہے؟ انسان نما، شیطان نما جو انسان ہوتے ہیں وہ تاک جھانک میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک خاتون جو پورے طور سے پردہ کی ہو، نقاب پہنی ہوئی ہو، نوز پیس، آنکھ صرف دکھ رہی ہے، وہ جا رہی ہو یہ نکڑوں پر، چوراہوں پر جو اوباش بچے، جسے اپنی زبان میں آپ ٹپوری کہہ لیجیے، یہ بچے جو کھڑے رہتے ہیں، یا وہی نہیں وہ لوگ بھی جو دلوں کے بیمار ہوتے ہیں، دلوں کے اندر نفسانی شہوتیں بھڑکتی ہے، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں، ایک وہ خاتون جو پابردہ ہو وہ چلی جائے، اس کا جانا نہ جانا کچھ فرق پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ پورا اس کا بدن ڈھکا ہوا ہے۔ پردے کا یہ فائدہ ہے۔ اور اگر اس کے اپوزٹ میں کوئی دوسری خاتون جو اپنے خاص ناز و ادا کے ساتھ بے پردہ ہے، اور بے پردگی کے ساتھ نہ تو عبایا ہے نہ برقع ہے، اس کے اوپر یہ ہے کہ جو کپڑا پہنی ہوئی ہے وہ بھی کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہے، اور اس کے اوپر سے فل میک اپ، اور اس کے اوپر سے اونچی ہل کی سینڈل، ٹک ٹک کی آواز، یعنی جا رہی ہے، لیکن جو بھی انسان ہے وہ ایک نظر تو اس کے اوپر پڑنی ہے، اور جو دل کا مریض ہے وہ تو جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو جائے گی، جب تک نظریں اس پہ جمی رہیں گی۔ اور یہ ہے کہ کیا کیا تبصرے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پردے کا فائدہ اور بے پردگی کا فائدہ۔ پردے سے جب ایک خاتون نکلتی ہے
पर्दे के साथ जब निकलती है तो अपनी इज्जत व शराफत का सबूत देते हुए निकलती है, ये बताते हुए निकलती है कि शरीयत का हुक्म है और मैं अल्लाह को खुश करना चाहती हूँ। लोग कुछ भी कहते रहें उसकी हमें परवाह नहीं करनी है, बताते हुए चलती है अपने उस किरदार से, अपने उस अखलाक से और अपने उस इस्लामी लिबास बुर्के को पहनते हुए कि शरीयत ने पर्दा करने का हुक्म दिया है, अजनबी औरतों से पर्दा का, अजनबी मर्दों से पर्दा करने का हुक्म दिया है। वो चलते हुए बताती है कि मेरी तरफ नजरें मत उठाना, इसलिए कि मैं शरीयत की पाबंद हूँ, नजरें उठेंगी तो ये आँख तुम्हारी फोड़ दी जाएगी। कि सुबह फजर के बाद मैं बैठा हुआ था, एक भाई ने कहा, और बल्कि ये चीज़ें सुनने में आती हैं कि वो औरतें जो बेपर्दा होती हैं या बेपर्दा घरों से निकलती हैं, वो ये कहती हैं कि कहाँ कुरान में लिखा कि चेहरे का पर्दा किया जाए, क्या सब कुछ पर्दा करने ही में है? अरे दिल साफ है तो सब साफ है। मैं ऐसी नादान बहनों से कहूँगा कि नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह, क्या अज़वाजे मुतहरात के दिल गंदे थे, क्या पाक नहीं थे? उनसे पाकीज़ा किन औरतों का दिल हो सकता है? तो आयत हिजाब जो पर्दे की आयत जो नाजिल हुई, अल्लाह तबारक ताला अपने नबी के ज़रिए से हुक्म दे रहा है कि अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, आम मोमिना औरतों से कह दो कि अपने ऊपर पर्दा डाले रखें। ये हुक्म किसको दिया जा रहा है? शुरुआत कहाँ से हो रही है? कि अपनी बीवियों से, बेटियों से, फिर मोमिना औरतों से। तो ये कहना कि दिल साफ है, ये एक शैतानी फिक्र है। दिल साफ है तो दिल साफ ये है कि शरीयत का जो भी हुक्म हो उस पर अमल करो, अपना अकली घोड़ा मत दौड़ाओ, अपना अकली घोड़ा मत दौड़ाओ। और यह है कि मुआशरे और समाज के जो फासिक व फाजिर तबका है उनको अपनी इज्जत को नीलाम करने का मौका मत दो, अपना एहतराम करो और अपने मकाम को समझो, इसलिए कि शरीयत ने तुम्हें